تو بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ نیک کام کرنا اور برے کاموں سے بچنا یہ ایمان کی علامت اور نشانی ہے۔ اسی طرح سے نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، روزے رکھنا، حج کرنا، عمرے کرنا، صدقے دینا، فطرے دینا، زکوٰۃ دینا، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، غریبوں کی مدد کرنا، پڑوسیوں کا خیال رکھنا، ماں باپ کا خیال رکھنا، یہ سب کی سب ایمان کی علامتیں ہیں اور ایمان کی نشانیاں ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام ہی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ فرائیڈے کمنٹ باکس کا ایک نیا ایپیسوڈ لے کر میں مفتی خالد قاسمی آپ تمام ہی حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ کے اہم اور ضروری سوالوں کے جواب دینے جا رہا ہوں۔ میں اللہ رب العزت سے آپ تمام ہی حضرات کی عافیت کے لیے اور سکون و اطمینان کے لیے دعا کرتا ہوں۔ فرائیڈے کمنٹ باکس کا سوال و جواب کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ ہم آج یہ کمنٹ لے رہے ہیں مولانا محمد الیاس صاحب کی طرف سے۔ یہ سلام اور دعا کے بعد کہتے ہیں کہ مفتی صاحب، ایمان کی علامات اور نشانیاں کیا کیا ہیں؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیں۔ یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے احادیث کے اندر ایمان کی بہت ساری علامتیں اور نشانیاں بتلائی ہیں، جن کو پڑھنے کے بعد اور سننے کے بعد بآسانی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس شخص کے اندر ایمان موجود ہے یا نہیں۔ چنانچہ ہم ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے معلوم کیا، اے اللہ کے نبی، ایمان کی علامت کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہاری نیکی تمہیں بھلی لگے اور تمہاری برائی تمہیں بری لگے تو سمجھو کہ تم پکے مومن ہو۔ پھر اس آدمی نے پوچھا، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، گناہ کی علامت اور نشانی کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بات تمہارے دل میں کھٹک اور تردد پیدا کرے تو سمجھو کہ وہ گناہ ہے، لہذا اس کو چھوڑ دو۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس حدیث کے اندر ایمان کی علامت اور گناہ کی علامت اور نشانیاں بتلائی ہیں۔ اس سے ہم یہ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا دل اگر اس کام کو یہ کہے کہ یہ غلط ہے تو وہ غلط ہے، اور اگر ہمارا دل اس کام کو یہ کہے کہ یہ صحیح ہے تو اس کو بھی ہم اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث کی روشنی میں اور قرآن کریم کی روشنی میں دیکھیں گے۔ اب بہت سارے لوگ اس طرح کے بھی ہمارے سماج کے اندر موجود ہیں کہ جو قرآن و حدیث کی باتوں کو نہیں مانتے ہیں، حالانکہ وہ اپنے آپ کو پکا مسلمان کہتے ہیں اور پکا مسلمان مانتے بھی ہیں، مگر وہ قرآن و حدیث کی باتوں کو نہیں مانتے ہیں۔ قرآن و حدیث سے بچنے کے لیے، قرآن و حدیث کی وعیدوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ علماء کرام پر الزام لگاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ علماء کرام کی من گھڑت باتیں ہیں، یہ قرآن و حدیث کی باتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ باتیں ہیں جو علماء کرام نے اپنی طرف سے گھڑ لی ہیں۔ اس طرح کی باتیں وہ لوگ کہتے ہیں۔ تو ہمارا دل جو کہہ رہا ہے ہم اس کو قرآن و حدیث کی روشنی میں بھی دیکھیں، ورنہ چوری کرنے والے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو چوری کو اچھا مانتے ہیں، بلکہ اگر میں تھوڑا آگے بڑھ کر کہوں تو یہ جو بیاج کھانے والے لوگ ہیں، یہ جو حرام کھانے والے لوگ ہیں، یہ جو رشوت لینے والے لوگ ہیں، یہ تمام لوگ وہ ہیں کہ جو ان کاموں کو زیادہ تر لوگ اس کو گناہ نہیں مانتے ہیں۔ بیاج کو کمیشن، بیاج کو محنتانہ، رشوت کو کمیشن اور محنتانہ، اور اسی طرح سے جتنے بھی گناہ ہیں ان تمام گناہوں کے نام بدل کر انہوں نے دوسرے نام رکھ لیے، اور وہ اپنے دل سے اس بات کو مانتے ہیں کہ ہم یہ جو کام کر رہے ہیں یہ کام ہم غلط نہیں بلکہ صحیح کر رہے ہیں۔ تو ہمارا دل اگر کسی کام کو یہ کہے کہ یہ صحیح ہے تو بھی ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں اس چیز کو پرکھنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا۔ اب جو لوگ بیاج کھانے والے ہیں، جو سود کھاتے ہیں، وہ اس چیز کو گناہ مانتے ہی نہیں، بلکہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو تجارت ہے، یہ تو بزنس ہے۔ اسی طرح سے بہت سارے لوگ اس طرح کے ہیں ہمارے سماج کے اندر
کہ جو دوسروں کے ساتھ میں کاروبار کرتے ہیں، حالانکہ اس کی بہت ساری شکلیں ناجائز اور حرام ہوتی ہیں، مگر وہ اس کو جائز مانتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں ہمارا پیسہ لگا ہوا ہے تو اس کی ہر شکل جائز ہے۔ اسی طرح سے آج کل بہت ساری کمپنیاں کام کر رہی ہیں جن میں جوڑنے کے بعد نیچے چین جوڑنے کا سسٹم ہوتا ہے کہ میں اپنے نیچے 2 آدمی جوڑوں، میرے نیچے والے 2 آدمی جوڑیں، یہ بھی 2 آدمی جوڑیں، اس طرح سے چین جوڑتی جاتی ہیں، اور ان جو چین ہوتی ہے ہر جوڑنے والے کا جو پرسنٹیج ہوتا ہے، جو کمیشن ہوتا ہے، وہ اوپر تک جاتا ہے، حالانکہ اوپر والے کی اس میں کوئی محنت نہیں ہوتی ہے، مگر پھر بھی وہ اس کو لیتا ہے، جبکہ یہ بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ تو اس لیے سمجھ لیجئے، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جو ہمارا دل کہے ہم اس کو صحیح، اگر دل کہہ رہا ہے کہ صحیح ہے تو وہ صحیح ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمیں اسے قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھنا پڑے گا کہ ہمارا دل تو کہہ رہا ہے کہ ہاں یہ صحیح ہے، مگر قرآن و حدیث اس بارے میں کیا کہہ رہے ہیں وہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے اور دیکھنا پڑے گا۔ اب جو لوگ ناجائز چیزوں کو بھی جائز مان کر اور صحیح مان کر اور ثواب کا کام مان کر کر رہے ہیں تو وہ تو غلط کر رہے ہیں، وہ تو گناہ کر رہے ہیں، حالانکہ ان کا دل کہہ رہا ہے کہ یہ کام غلط نہیں ہے بلکہ صحیح ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ سارے نیک کام کرو، آپ تمام ہی نیک کام کر رہے ہو، اس کے بعد اگر کوئی چیز تمہارے سامنے ایسی آ جائے کہ جس کے بارے میں تمہارے دل میں کھٹکا پیدا ہو جائے تو سمجھ لو کہ تم مومن ہو۔ اب ایک آدمی ہے جو ہر وقت شراب کے نشے میں رہتا ہے، ہر وقت جوا کھیلتا ہے، بیاج لیتا ہے، رشوت لیتا ہے، سارے غلط کام کرتا ہے، تو اس کا دل کبھی نہیں کہے گا کہ میں جو یہ بیاج لے رہا ہوں یہ غلط ہے، ایسا نہیں کہے گا، بلکہ وہ تو یہ کہے گا کہ یہ تو تجارت ہے، یہ تو بزنس ہے، انما البیع مثل الربا، وہ تو صاف کہہ دے گا کہ یہ جو بیاج ہے یہ بھی بزنس کی طرح ہے، میں تو بزنس کر رہا ہوں، میں تو اپنا پیسہ لگا رہا ہوں، اگر میں لے رہا ہوں تو کوئی غلط نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ جو کام ہمیں یہ لگے کہ یہ غلط ہے تو وہ غلط ہے، اور جو یہ لگے کہ ہاں یہ صحیح ہے تو وہ صحیح ہے، مگر اس کے پرکھنے کا پیمانہ بھی ہونا چاہیے، اس کے پرکھنے کا ہمارے پاس اندازہ بھی ہونا چاہیے، ہمارے پاس اتنا ایمان بھی ہونا چاہیے کہ جس سے ہم ان چیزوں کو پہچان سکیں۔ ایرا غیرہ نتھو خیرہ کوئی بھی کسی بھی بات کو کہہ دے، یا کوئی بھی کھڑا ہو کر کسی ناجائز چیز کو جائز یا کسی جائز چیز کو ناجائز کہہ دے تو اس کی باتوں کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، اس کی باتوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہوگا۔ آپ کے اندر ایمان ہے یا نہیں، اس کے بارے میں یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ تمام صحابہ کرام اور تمام صحابیات، صحابہ کرام وہ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور اسی ایمان کی حالت میں ان کی موت ہوئی۔ اسی طرح سے صحابیات یعنی عورتیں، ہماری مائیں، ہماری امہات المؤمنین، اور ان کے علاوہ جو صحابہ کرام کی بیویاں ہیں وہ سب، یعنی جن عورتوں نے بھی اللہ کے نبی کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور اسی ایمان کی حالت میں ان کی موت ہوئی، تو تمام صحابہ اور صحابیات، ان سب سے محبت رکھنا اور ان کی راہ پر چلنا یہ بھی ایمان کی علامت اور نشانی ہے۔ پھر جو کوئی ان کو برا جانے یا ان کو نہ مانے، صحابہ کرام کو برا جانے یا صحابہ کرام کو نہ مانے، تو گویا اس نے قرآن و حدیث کا انکار کر دیا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جو صحابہ اور صحابیات کو نہ مانے وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا، ایسے آدمی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور یہ بھی سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ جس کا مالک اور خالق ہے اس کی محبت رکھنا اور اس کے حکم پر چلنا بھی فرض ہے، اور اس کا حکم یہ ہے کہ میرے نبی کی محبت رکھو، میرے رسول سے محبت رکھو، میرے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھو، تمام رسولوں سے، تمام نبیوں سے محبت رکھو، اور اللہ کے نبی کی بتلائی ہوئی باتوں پر عمل کرو، نبی کے بتلائے ہوئے راستے پر چلو۔ تو بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ نیک کام کرنا اور برے کاموں سے بچنا یہ ایمان کی علامت اور نشانی ہے۔ اسی طرح سے نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، روزے رکھنا، حج کرنا، عمرے کرنا، صدقے دینا، فطرے دینا، زکوٰۃ دینا، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، غریبوں کی مدد کرنا، پڑوسیوں کا خیال رکھنا، ماں باپ کا خیال رکھنا، بہن بھائیوں کے حق ادا کرنا، ماں باپ کے، خالوں کے، اسی طرح چاچا چاچی، نانا نانی، دادا دادی، جتنے بھی متعلقین ہیں، ہم سفر یا ہم عمر جو بھی ہیں، ان سب کے حق ادا کرنا
یہ سب کی سب ایمان کی علامتیں ہیں اور ایمان کی نشانیاں ہیں۔ تو آپ ان تمام باتوں کا خلاصہ 2 لفظوں میں سمجھ لیں کہ جو کام اچھے ہیں، قرآن و حدیث کے اندر جو کام ذکر کیے گئے ہیں کہ یہ کام کرنے چاہیے، تو جو کام اچھے ہیں ان کو کرنا اور جو کام برے ہیں ان سے بچنا، یہ ایمان کی علامت اور نشانی ہے۔ امید ہے کہ آپ اس سوال کے جواب کو بہت اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کمنٹ ہم لے رہے ہیں قاری پرویز عالم صاحب، امام مکہ مسجد کی طرف سے۔ یہ سلام اور دعا اور خیریت وغیرہ معلوم کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ مفتی صاحب، ایک عورت کے شوہر کا انتقال چاند کی 15 تاریخ کو ہوا، جبکہ اس دن انگریزی کی 3 تاریخ تھی۔ معلوم یہ کرنا ہے کہ اس عورت کی عدت کیسے پوری ہوگی؟ اس سوال کا جواب پچھلے ہفتے فرائیڈے کمنٹ باکس کے ایپیسوڈ میں بہت تفصیل سے دیا جا چکا ہے۔ تو پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ عورت کی جو عدت ہے وہ شوہر کے انتقال کے وقت سے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ ہمارے یہاں پر اس سلسلے میں بہت زیادہ غفلت، لاپرواہی اور سستی برتی جاتی ہے، اور ہماری ماں بہنیں یہ سمجھتی ہیں، مرد حضرات بھی یہ سمجھتے ہیں کہ عورت کی عدت اس وقت شروع ہوتی ہے جب گھر سے جنازہ اٹھایا جائے۔ ایسا ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں سمجھا جاتا ہے، جبکہ یہ بات بالکل غلط ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یاد رکھیے کہ عورت کی عدت شوہر کے انتقال ہوتے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ اب اس بارے میں ایک بات یہ بھی سمجھ لیں کہ اگر انسان یہ سمجھے کہ مرد کا جب گھر سے جنازہ اٹھے اس وقت اس کی عدت شروع ہوگی، تو اس بارے میں یہ بھی سمجھ لیں کہ بہت سے مرد ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا جنازہ اٹھتا ہی نہیں ہے، ان کا جنازہ گھر پر آتا ہی نہیں ہے، اور بہت سے لوگ اس طرح کے کہ ریل میں کٹ گئے یا لاپتہ ہو گئے، یا اس کے علاوہ ایک بات یہ بھی سمجھ لیں کہ ان کا اس طرح سے ان کا ایکسیڈنٹ ہوا کہ وہ زمین پر بالکل سڑک پر چپک گئے۔ تو یہ تو خامخواہ کی بات ہے، ایسا نہیں ہے۔ عورت کی عدت اس وقت سے شروع ہو جاتی ہے جس وقت اس کے شوہر کا انتقال ہوا، شوہر کا دم نکلا، شوہر نے دنیا کو چھوڑ دیا، فوراً اس کی عدت شروع ہو جائے گی۔ اب جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عورت کی عدت شروع ہوتی ہے شوہر کے جنازہ اٹھنے کے وقت، تو وہ لوگ بالکل غلط سمجھتے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اس لیے سیدھی بات یہ سمجھ لیں کہ جیسے ہی شوہر کا انتقال ہوگا عورت کی عدت فوراً شروع ہو جائے گی۔ دوسرا سوال انہوں نے یہ کیا ہے کہ عورت کی عدت کے دن کس طرح سے گنے جائیں گے؟ تو اس بارے میں آپ یہ بات سمجھ لیں کہ اگر کسی عورت کے شوہر کا انتقال چاند کی 1 تاریخ کو ہوا ہو تو اس عورت کی عدت 4 مہینے 10 دن ہوگی۔ اب یہ جو 4 مہینے 10 دن ہیں، ان میں مہینے 29 کے ہوں تو وہ بھی پورا مہینہ مانا جائے گا، اور اگر مہینہ 30 کا ہو تو بھی پورا مہینہ مانا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 1 2 3 4 مہینے پورے ہو گئے، یعنی چاند کی 1 تاریخ کو انتقال ہوا تو جب دوسرا چاند دیکھے گا تو دوسرا چاند دیکھنے پر اس عورت کی عدت کا 1 مہینہ پورا ہو گیا۔ اب جب دوسرا مہینہ شروع ہو گیا، اب جب تیسرا چاند دیکھے گا تو 2 مہینے ہو گئے، چوتھا چاند دیکھے گا تو 3 مہینے، اور 5واں چاند دیکھے گا تو 4 مہینے ہو گئے، اور 4 مہینے کے بعد جب 5واں چاند دیکھنے کے بعد 10 تاریخ ہوگی، 10واں دن ہوگا، تو اس عورت کی عدت 10 دن پورے ہونے پر 4 مہینے 10 دن ہوتے ہیں عدت پوری ہو جائے گی، عدت مکمل ہو جائے گی۔ اس میں ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ یہ جو ان میں سے کچھ مہینے 29 کے ہیں، کچھ 30 کے ہیں، تو اس میں یہ کچھ نہیں دیکھنا، ہمیں تو صرف مہینے گننے ہیں، 1 مہینہ، دوسرا مہینہ، تیسرا مہینہ، ہمیں اس میں دن نہیں گننے ہیں۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ کسی عورت کے شوہر کا انتقال چاند کی 1 تاریخ کے علاوہ کسی اور تاریخ میں ہوا، تو ایسی صورت میں یہ بات سمجھ لیں کہ اگر چاند کی 1 تاریخ کے علاوہ کسی اور تاریخ میں انتقال ہوا تو ایسی عورت کی عدت 4 مہینے 10 دن نہیں، بلکہ ایسی عورت کی عدت 130 دن ہوگی۔ ایسی عورت کو عدت میں 130 دن بیٹھنا پڑے گا، اور 130 دن مکمل ہونے کے بعد اس عورت کی عدت پوری ہو جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ عورت کی جو عدت شروع ہوگی، عورت کی جو عدت پوری ہوگی اور شروع ہوگی، یہ سب چیزیں اس طرح سے ہوں گی کہ چاند کی 1 تاریخ کے علاوہ کسی اور تاریخ میں انتقال ہوا تو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 اس طرح سے
130 दिन पूरे गिनने पड़ेंगे। इसमें महीनों का एतबार नहीं होगा, इसमें दिनों का एतबार होगा, यानी दिनों के हिसाब से इद्दत पूरी होगी, इद्दत के दिन गिने जाएंगे। तो इसके अंदर मैंने आपको 2 बातें बतला दी। पहली बात तो ये कि औरत की इद्दत महीने के एतबार से कब पूरी होगी, कब गिनी जाएगी, 4 महीने 10 दिन औरत की इद्दत कब होगी। और दूसरी चीज़ ये कि औरत की इद्दत 130 दिन के हिसाब से कब पूरी होगी। तो अगर चांद की पहली तारीख में इंतकाल हुआ तो 1, 2, 3, 4 महीने और फिर 10 दिन, इस तरह से इद्दत के दिन गिने जाएंगे। और अगर चांद की पहली तारीख के अलावा किसी और तारीख में इंतकाल हुआ तो फिर महीने नहीं बल्कि दिन गिने जाएंगे, यानी 130 दिन पूरे हो गए तो उस औरत की इद्दत फिर पूरी हो जाएगी। तो इस मसले की बारीकी को और इस मसले के फ़र्क को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर आप समझ गए तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और इसके अंदर एक बात ये भी समझ लें कि औरत की इद्दत उसी वक्त पूरी होगी जिस वक्त उसके शोहर का इंतकाल हुआ है, तो उस वक्त शुरू होकर उसी वक्त में पूरी होगी। मिसाल के तौर पर सुबह फजर की नमाज के बाद में इंतकाल हुआ, मिसाल के तौर पर, तो उसकी इद्दत शुरू फजर की नमाज से होगी तो फिर ख़त्म भी फजर की नमाज पर ही होगी। इस तरह से उस औरत की इद्दत पूरी हो जाएगी। इस मसले को आप अच्छी तरह समझ गए हैं या नहीं समझे हैं, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। ये कमेंट हम ले रहे हैं मौलाना नवाब अली कासिमी इमाम मस्जिद शिमला की तरफ से। ये सलाम और दुआ के बाद कहते हैं कि मुफ्ती साहब, एक औरत के शौहर का एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया तो उसकी बीवी को सरकार की तरफ से कुछ पैसे मिल रहे हैं। आपसे ये मालूम करना है कि वो पैसे लेना कैसा है और उन पैसों को लेने का हकदार कौन है। याद रखिए कि जो किसी कंपनी में मुलाजिम हो उसका अगर एक्सीडेंट में इंतकाल हो जाए, या मुलाजिम ना हो, रोड पर चल रहा है, उसका एक्सीडेंट से इंतकाल हो जाए, एक्सीडेंट हुआ, उसका इंतकाल हो गया, तो उसके बाद उनके लवाहिकीन और मुताल्लिकीन को मिलने वाली जो पेंशन की रकम है या जो पैसे मिल रहे हैं वो उस इदारे की तरफ से, ये जो सरकार दे रही है, तो सरकार की तरफ से वो अतिया और तबर्रो यानी एहसान माना जाता है। शरीयत की नज़र में वो एहसान है, वो रकम उसके तरके में शामिल नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि उस रकम को उसकी विरासत में, उसका छोड़े हुए माल में शामिल कर लिया जाए, ऐसा नहीं है, बल्कि वो उसके तरके में शामिल नहीं होगी, बल्कि वो सरकार की तरफ से या उस इदारे की तरफ से जिसकी तरफ से मिल रही उसकी तरफ से ये आतिया इमदाद और तबर्रो यानी एहसान होता है। इसलिए इंतकाल के बाद जो रकम मरहूम की बेवा के नाम पर आ रही है वो मरहूम की बेवा की मिल्कियत है, उसकी मालिक मरहूम की बेवा है, ये मरहूम की विरासत में तकसीम नहीं होगी। और इसमें दूसरे जो वरसा हैं उनका भी हक़ नहीं है। पेंशन के अलावा मरहूम के घर वालों को मिलने वाला फ़ंड अगर महकमे वाले सिर्फ बेवा या औलाद के लिए मखसूस कर देते हैं तो फिर ये सब कुछ उसी को मिलेगा जिसके लिए उन्होंने इसको मखसूस किया है। इसलिए कि इसकी हकीकत ये है कि ये जो रकम मिल रही है ये रकम उनकी तरफ से उनके लिए जिनको दी जा रही है उनके लिए एहसान और तबर्रो और इनाम माना जाता है। और इनाम का हक़दार वही होता है जिसका नाम से वो आ रहा है या जिसको मिल रहा है। इसलिए ये फ़ंड्स उन्हीं का होगा जिसके नाम से ये जारी हो रहा है, जिसके नाम से आ रहा है। बाकी लोगों को शरअन इसमें से लेने का बिल्कुल भी हक़ नहीं होगा। और अगर सरकार या इदारे वाले उस फ़ंड को किसी ख़ास के लिए मखसूस न करें बल्कि पूरे घर वालों के लिए ऐसे ही भेज दें, मुग्हम में भेज दें, बग़ैर किसी का नाम लिए भेज दें कि भाई उस घर वालों के लिए जिसके घर का ये फ़र्द एक्सीडेंट में मरा है, इसका इंतकाल हुआ है, जैसा कि प्राइवेट फ़ंड वग़ैरह वग़ैरह, तो उस रकम का हुक्म ये है कि ये मुलाजिम का तरका होती है, मुलाजिम की विरासत में इसको शामिल किया जाएगा और उसके पसमानदगान में विरासत के उसूलों के मुताबिक इसको तकसीम किया जाएगा। चुनांचे अगर ये दूसरी सूरत है कि उस फंड को बेवा या औलाद के लिए मखसूस न किया गया हो, ख़ास न किया गया हो, तो ऐसी सूरत में उस सारे फ़ंड को तरके में शामिल किया जाएगा और तरके में शामिल करने के बाद जितने लोग भी विरासत के हक़दार हैं उन तमाम को वो दिया जाएगा, उन तमाम को
وراثت کے طور پر جس کے حصے میں جتنا آ رہا ہے اس کو اتنا ہی دیا جائے گا، اور اگر وہ کسی خاص شخص کے لیے آ رہا ہے، مثال کے طور پر بیوہ کے لیے یا اس کی کسی خاص اولاد کے لیے اس کے نام سے آ رہا ہے، تو پھر اس میں اسی کا حق ہے، کسی اور کو اس میں سے لینے کا بالکل بھی حق نہیں ہوگا۔ یہ چیز میں نے آپ کو شرعاً بتلائی ہے، شریعت کا اس کے بارے میں جو حکم اور نیم اور جو اصول ہے میں نے آپ کو وہ بتلایا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ اس سوال کا جواب آپ کی سمجھ میں بہت اچھی طرح سے آ گیا ہوگا۔ تو بہرحال اب آپ سے رخصت ہوتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی خالد قاسمی کے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر کریں، شکریہ۔ سبسکرائب ٹو مفتی خالد قاسمی اینڈ لائک شیئر the video.